کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس پر پوری قوم نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ میں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پرامن طریقے سے پرامن مزاحمت کی جو زبردست سمجھ لیں کہ تحریک ہے اس کا آغاز کیا ہے، اور بالخصوص شہر کراچی جس میں اس سے پہلے والے دن بھی مکمل ہڑتال تھی اور تاجروں نے ہڑتال کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر کچھ لوگوں نے حکومت یا کچھ پارٹیوں کے ایما پر اس بات کی کوشش کی تھی کہ 2 ستمبر کی ہڑتال نہ ہو سکے، تو تاجروں نے اپنی کالی بھیڑوں کو بھی ناکام کر دیا، اور عوام اور تاجروں نے مل کر، کاروباری طبقے نے مل کر پرامن طریقے سے پورے شہر میں ہڑتال کی، اور تمام بڑی مارکیٹس بند رہیں، بلکہ اندر تک کی مارکیٹیں بند رہیں، اور لوگوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ بجلی کے بل اتنا بڑا پرابلم بن چکا ہے کہ اب لوگوں کے بس میں رہا نہیں ہے، اور لوگ اس کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے ان کا جو نجات دہندہ بن سکتا ہے۔ جماعت اسلامی اس لحاظ سے ایک ہی پارٹی ہے کہ جو عوام کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے، باقی تمام پارٹیاں ایسی ہیں، آپ دیکھیں کہ جو اتحاد بنا کر 13-14 جماعتوں کا تھا، یہ سب تو ہمارے خلاف فیصلے کرنے والے ہیں۔ ان میں سے بھی بعض کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں گے، کس منہ سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ احتجاج کریں گے؟ فیصلے ان کے ہیں۔ بجلی کے بم انہوں نے گرائے ہیں، پیٹرول کے بم انہوں نے گرائے ہیں، IMF کا غلام انہوں نے بنایا ہے، ایسا معاہدہ کیا ہے کہ جس میں ہم پھنستے چلے گئے ہیں۔ اس لیے وہ اگر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، تو جب وہ احتجاج کے لیے نکلیں گے تو عوام بھی بتا دیں گے کہ ان کا احتجاج کیا معنی رکھتا ہے۔ اس وقت تو ان کا چلنا پھرنا دوبر ہوا ہے۔ اس وقت تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جب وزراء نکلتے ہیں تو لوگ ان کا کس طرح احتساب کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد تو ملک چھوڑ کر اس وقت لندن میں بیٹھی ہوئی ہے یا دبئی میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہی اس ملک کا المیہ ہے۔ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو پاکستان تشریف لاتے ہیں، اور جس دن ان کی حکومت ختم ہوتی ہے دوبارہ دبئی، لندن، امریکہ چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں سے جان چھڑانا اور ان کے خلاف ایک پرامن مزاحمت، اس کو تیز تر کرنا، یہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ لوگوں میں بہت مایوسی تھی، لوگ اپنے اپنے طور پر احتجاج کر رہے تھے، اور ظاہر ہے جب لوگ اپنے طور پر احتجاج کرتے ہیں تو انارکی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، مار دھاڑ کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ تو قوم بجا طور سے جماعت اسلامی کی سنجیدہ لیڈرشپ میں متحد ہوئی ہے، اور لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ ان کو نجات دلوائے گی اور یہ مسئلہ حل کروائے گی۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے جماعت اسلامی کی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے ہڑتال کی بھی اپیل کی، اور کل اس بات کا فیصلہ کیا۔ بہت بڑی مشاورت ہوئی تھی کل 3.5 گھنٹے کی، میں خود بھی اس میں شریک رہا، یہاں زوم سے پورے پاکستان سے لوگ شریک تھے، اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاروں گورنر ہاؤس پر دھرنے دیں گے، اور اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم اس تحریک کو بالکل گراس روٹ لیول پر بھی اور پھر اسلام آباد تک بھی لے کر جائیں گے۔ ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں، لانگ مارچ کا بھی، ٹرین مارچ کا بھی، طویل دھرنا اسلام آباد کا بھی، ہم ہیسکو، فیسکو، لیسکو، کے الیکٹرک، ان سب جگہوں پر بھی بیٹھنے کا آپشن رکھتے ہیں، اور اب گورنر ہاؤس کے دھرنے کی جو بھی ڈیٹ امیر جماعت اناؤنس کریں گے، ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ کراچی شہر میں انشاءاللہ ہم اپنی اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا احتجاج جاری رہے گا، تیز تر ہوگا، اور یہ احتجاج میں ہم تمام واک آف لائف، تمام شعبۂ زندگی کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کریں گے، اور ہم کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پر بھی احتجاج کریں گے، ہم ان کی IBCs پر بھی احتجاج کریں گے، اور ہم دنیا کو بتائیں گے کہ پورے ملک میں ہی بجلی کا بحران ہے، لیکن کے الیکٹرک مافیا سب سے بڑی مافیا ہے، اور یہ شیطانی قسم کا جو دماغ ہے ان لوگوں کا، لوگوں کو برباد کرنے کا، اس کو ہم ایکسپوز کرتے بھی ہیں، اور ان کو انشاءاللہ پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے۔ یہ وائٹ کالر کرمنل جو بڑی بڑی تنخواہیں لے کر اچھے اچھے چہروں کے ساتھ آ کر پریس کانفرنس کر کے کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ اس مافیا کو مزید قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہ الیکٹرک کے لائسنس کو ختم کرنے کی یہ تحریک ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو بحران ہے، اس بحران کا سبب یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، 43,000 میگا واٹ، اور اس میں سے جو
ایکٹیو پروڈکشن ہو سکتی ہے وہ 40,000-41,000 میگا واٹ ہے. کنزمپشن ہماری 31,000 ہے. ہم استعمال صرف 31,000 میگا واٹ کر سکتے ہیں، لیکن 9,000 سے زائد میگا واٹ جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس کے پیسے پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں ان آئی پی پیز کو جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، ان آئی پی پیز کو جس کی بڑی تعداد تمام حکومتوں میں شامل ہوتی ہے. تمام حکومتوں میں، ہر پارٹی کی حکومت میں یہ آئی پی پیز والے شامل رہے اور یہ ہمارا خون نچوڑتے رہے اور کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. پہلے پیپلز پارٹی نے یہ معاہدے کیے 90 کی دہائی میں، پھر اس کے بعد نون لیگ نے یہ معاہدے کیے، اور نون لیگ نے یہ ظالمانہ معاہدے کیے کہ ڈالر ریٹ پر ان کا معاہدہ ہے. کیپیسٹی چارجز کے نام پر جو پیسے ہمارے پاس لگ کر آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی، ایک تاجر، ایک کمرشل میٹر رکھنے والا، ایک انڈسٹریل میٹر رکھنے والا ان کے کیپیسٹی چارجز ادا کرتا ہے. وہ کیا ہیں؟ 6 روپے 73 پیسے بجلی کی ایوریج لاگت ہے پورے پاکستان کی. سارے ایوریج نکال لیں آپ، ہائیڈرل اور تمام جتنے بھی آپ سمجھ لیں، ایٹومک اور تھرمل، سب کچھ نکال لیں، ونڈ اور جو بھی ہے. اور جو 6 روپے 73 پیسے ہیں اس کے اوپر 16 روپے 92 پیسے، یہ وہ پیسے ہیں جو اس میں جمع ہو کر بنتے ہیں. اور وہ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ معاہدے میں یہ شامل ہے کہ آپ خرچ کریں یا نہ کریں، آپ بجلی کنزیوم کریں نہ کریں، ان آئی پی پیز کو ان کو پیسے دیں گے. ان آئی پی پیز میں کون لوگ ہیں؟ اس میں منشا گروپ ہے، اس میں گل احمد والے ہیں، اس میں ٹپال انرجی والے ہیں، اس میں خسرو بختیار والے ہیں، اس میں ندیم بابر والے ہیں. اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے اس میں. اور ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کے پلانٹ بھی صحیح نہیں چل رہے، وہ سیدھا پلانٹ چلا رہے ہیں، زیادہ فیول کھا رہے ہیں اور پیسے ہم ادا کر رہے ہیں. کوئی ریگولیشن نہیں ہے، اس معاہدے کے تحت بھی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس ظالمانہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور ان سب کا جو کچھ بھی ظلم ہے اور جو فساد ہے اور کرپشن ہے اور کک بیکس ہیں اس نون لیگ کے زمانے میں جو انہوں نے حاصل کی تھی، اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. پھر یہ نون لیگ والے آ کر جب یہ کہتے ہیں شہباز شریف کہ ہم تو معاہدوں کے پابند ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو بھائی معاہدے بھی تم کرو، نوازو بھی اپنے لوگوں کو خود، کرپشن بھی خود کرو، اور پھر اس کے بعد بوجھ عوام پہ ڈالو اور کہہ رہو ہم کچھ کر نہیں سکتے. آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، یہ آئی ایم ایف ہے کیا بھلا؟ کیا یہ صرف معاشی ادارہ ہے؟ آئی ایم ایف کے بارے میں یہ غلط فہمی اگر کسی کی ہے تو وہ دور ہو جانی چاہیے کہ وہ محض ایک مالیاتی ادارہ ہے، وہ ایک ساہوکار ادارہ ہے، وہ ایک قبضہ ادارہ ہے جو امریکہ اس وقت چونکہ طاقت رکھتا ہے تو امریکہ کی سرپرستی میں چلتا ہے. اور ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے جو ہم سے مالیاتی اعتبار سے کیا جاتا ہے، جس پہ ہمیں کس دیتے ہیں شکنجے میں، اور ایک انڈر دا ٹیبل جو یہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہماری سماج، ہماری تعلیم، ہماری تہذیب، ہمارے قوانین پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اس لیے بتائیں نواز شریف اور شہباز شریف اور ابھی کاکڑ صاحب کسی لیکچر میں یہ بھی بتائیں کہ جو آئی ایم ایف ہے یہ محض معاشی ادارہ کیسے ہے؟ پھر آپ آرمی چیف سے کیوں فون کرواتے ہیں جو بائیڈن کو؟ پھر معاہدہ ہونے کے بعد امریکہ کے صدر کو فون کر کے شکریہ کیوں ادا کرتے ہیں اگر یہ مالیاتی ادارہ ہے تو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکنجے میں کستے ہیں، اور 76 سال سے یہ لوگ حکمران طبقہ انہوں نے ہمیں قرضوں میں جکڑ دیا ہے، اور ہماری نظریاتی اور معاشی دونوں اعتبار سے جو ہماری سوورنٹی ہے، ہماری جو خود مختاری ہے، اس کی سودے بازی کرتے ہیں یہ لوگ. اس لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے پچھلے دنوں میڈیا پہ بعض اینکرز کے ذریعے آئی ایم ایف کی فضیلتیں بیان کروانا شروع کی، ذہن سازی کرنا شروع کی کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. اور بھائی اسی کی وجہ سے ہم تباہ ہوتے ہیں. یہ جو ملی بھگت ہے حکمران طبقے اور آئی ایم ایف کی، عوام نہیں معاہدہ کرتے ہیں، عوام نہیں قرضہ لیتے. یہ قرضہ تو وہ حکمران طبقہ لیتا ہے جو 76 سال سے حکومت میں ہے. وہ تو 1 یا 2% بھی نہیں ہے. وہ انگریز کا غلام، وہ جاگیردار طبقہ، وہ طاقتور لوگ جو کبھی ڈکٹیٹر بن کے کبھی نام نہاد جمہوریت کے ذریعے ہم پر مسلط ہوتے ہیں، اور ان کے جونیئر پارٹنر ہمیشہ جاگیردار اور وڈیرے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں ڈکٹیٹروں کی حکومت ہو یا نام نہاد جمہوریت، سارا جو نظام چلاتے ہیں یا تو وہ آئی ایم ایف کے تیار کردہ ٹیکنوکریٹ یا پھر یہ جاگیردار. اس کے علاوہ آپ کو لوگ نہیں ملیں گے. اور اگر کوئی اکا دکا آ بھی جاتا ہے تو 2-4 دن میں اس کو فارغ کر دیتے ہیں، 2-4 مہینے میں وہ چلا جاتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ طبقہ ہم پر مسلط ہے، یہ مراد بھی لے رہا ہے.
ان کی فری بجلی بھی ہے، ان کے فری پیٹرول بھی ہیں، ان کی گاڑیاں بھی بڑی بڑی ہیں، یہ چھوٹی گاڑیوں میں ان کو چین بھی نہیں آتا، ان کو مراحت بھی زیادہ ملی ہوئی ہیں، اور یہ ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں اور یہ ٹیکس نہیں دیتے۔ جاگیردار طبقے نے پورے سال میں 4 ارب روپے ٹیکس دیا، تنخواہ دار طبقے نے 264 ارب روپے ٹیکس دیا۔ آپ چھوٹے کسان کو چھوڑ دیں، 10 ایکڑ سے اوپر والے پہ ٹیکس لگائیں، ذرا لگا کے تو دیکھیں، یہ ہزاروں ارب روپے بنیں گے۔ ان پیسوں سے کیوں نہیں پورا کرتے آپ؟ پھر یہی چینی مافیا بھی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں نواز شریف، شہباز شریف کی حکومت میں انہوں نے اور اسحاق ڈار نے مل کر جو چینی کے اوپر کام کیا ہے، جو اربوں روپے کی اور سینکڑوں ارب روپے کی ڈز لگائی ہے پاکستان کی پوری قوم کو، کہ پہلے انہوں نے چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی، اور پھر اس کے بعد اب یہ چینی کا جب بحران پیدا ہو گیا، 85 روپے کلو کی چینی 185 روپے میں پہنچ گئی، اب 200 کراس کر گئی، اور اب یہ 220 روپے کے حساب سے امپورٹ کریں گے اور مزید مہنگی بیچیں گے۔ جو یوٹیلیٹی اسٹور کا دھندا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے، ٹرک کے ٹرک جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے پتا چلتا ہے بارش ہوئی تو چینی گیلی ہو گئی، تو وہ چینی گیلی پھر 50 روپے میں بیچ دی جاتی ہے، 40 روپے میں بیچ دی جاتی ہے۔ کن لوگوں کو بیچی جاتی ہے؟ ان لوگوں کو بیچی جاتی ہے جو پہلے ہی ہم پر مسلط ہیں۔ تو یہ ان کا پورا نیکسس ہے شیطانی قسم کا، جو ہم پر مسلط ہے، پھر یہ کہتے ہیں ہم کم نہیں کر سکتے۔ اور بھائی کرپشن چھوڑو، لوٹ مار چھوڑو، ہمیں وہ سارے حقائق پتہ ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے پاکستانی قوم کی حیثیت سے اور شہری کی حیثیت سے، رائٹ آف انفارمیشن کے تحت آئی پی پیز کے تمام معاہدے سامنے لائے جائیں، کہ الیکٹرک کا پورا معاہدہ اور اس کے اوپر جو عمل درآمد ہوا ہے اس کو سامنے لایا جائے، فارنسک آڈٹ کیا جائے، تو پتہ چل جائے گا کہ کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان ہے۔ سارے ایماندار نچوڑ کر سامنے آ جائیں گے کہ انہوں نے کتنے کتنے پیسے کھائے اور قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ آئی پی پیز کے معاہدے کرنے والے اور اس کو برقرار رکھنے والے یہ قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، قوم کے دشمن ہیں، ان کو پہچاننا پڑے گا۔ اس لیے یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ نگراں حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا اختیار ہے، گھٹانے کا نہیں ہے۔ یہ کون سا اختیار ہوتا ہے جس میں آپ صرف بڑھا سکتے ہیں، گھٹا نہیں سکتے؟ تو اس کا مطلب تو یہ کہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر وہ 55 قوانین جو 4 دن میں پاس کیے تھے وہ کہاں گئے؟ اور آئی ایم ایف سے متعلق قوانین پہ تو صدر مملکت نے بھی آرام سے سائن کر دیے تھے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا بھائی، اگر روکنا تھا تو ان کو روکتے نا، جس کے نتیجے میں قوم کا کچھ بھلا ہوتا۔ آپ نے تو اس پہ سائن کر دیے اور سارے اختیارات نگراں حکومت کو منتقل ہو گئے۔ جب نگراں حکومت کو یہ اختیارات منتقل ہو گئے بڑھانے کے، تو گھٹانے کے بھی تو ہیں۔ اچھا، اگر گھٹانے کا نہیں ہے تو آج یہ خبر کیوں چھپی ہوئی ہے کہ ہم 300 یونٹ والے پہ اتنا ریلیف دے دیں گے 3000 کا، اور 60,000 کے بل والے کو ہم 13,000 کا ریلیف دے دیں گے؟ وہ ریلیف آپ کس اختیار کے تحت دیں گے؟ اس لیے یہ دھوکے بازی نہ کی جائے، پورا اختیار ہے، آپ پیسے کم کریں۔ اور اگر آپ کو آئی ایم ایف اتنی ہی عزیز ہے تو آپ اس کو نہ چھیڑیں، آپ کے اندر تو یہ جرت ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی چیز ریوائز کر سکیں، تو پھر آپ اپنے اللہ تللے کم کریں۔ اور جو سینیٹر مشتاق احمد خان کی تجاویز ہیں کہ 100 ارب روپے آپ وہ جو خسارے کے نام پر پی آئی اور مختلف اداروں کے ہیں، وہ خسارہ وسارہ پورا نہیں ہوتا، آپ نے صرف اس کے نام سے 350 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں، 100 ارب وہاں سے نکالیے، 100 ارب آپ دفاعی اخراجات، جس میں سے ان چیزوں کو ضرور چیک کریں، اور خود آرمی چیف بھی چیک کریں اور باقی لوگ بھی، کہ ان میں سے کتنے دفاعی ضرورت ہے اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں کٹ لگا کے دفاع کے اوپر سمجھوتا کیے بغیر ہم کم کر سکتے ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں قربانی سب کو دینی پڑے گی، اس میں فوج کے جرنیلوں کو بھی دینی پڑے گی، بیوروکریٹس کو بھی دینی پڑے گی، حکومت کے لوگوں کو بھی دینی پڑے گی، اور ان جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیے، آپ فوراً لگا دیجیے، آج لگا دیجیے، کون روکتا ہے آپ کو؟ آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے سے ٹیکس لگائیں نا، ان سے وصول کیوں نہیں کرتے؟ اسی مہینے میں آپ کو 100 ارب روپے سے زیادہ مل جائیں گے۔ بینک کے کھاتے تو ہوں گے نا ان جاگیرداروں کے، اپنے ہوں گے یا بیٹوں کے ہوں گے یا بیٹیوں کے ہوں گے یا کسی ملازم کے ہوں گے۔ دیکھیں، پاکستان کی ریاست الحمدللہ یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ پاتال تک پہنچ سکتی ہے۔ ہمیں اپنی ان اداروں کے اوپر یہ اعتماد ہے کہ جب یہ پکڑنا چاہتے ہیں تو ایک ایک آدمی کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جاگیردار بچ نہیں سکتا فیک اکاؤنٹ رکھ کر، پھر کوئی کرپٹ اور ایسا آدمی کہ جس نے سسٹم کے نام پر سندھ میں چیزوں کو چلایا وہ بچ نہیں سکتا۔ اگر بچا ہوا ہے تو سب کے لیے سوالیہ نشان ہے، سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ کیوں بچا ہوا ہے وہ آدمی جو اربوں کھربوں روپے کھا رہا ہے اور اس کو کوئی پکڑ نہیں رہا۔
نیب پکڑتی ہے نا، پولیٹیکل بنیادوں پہ تو نیب پکڑتی ہے لوگوں کو، لیکن جو صحیح بنیادیں ہیں ان کے اوپر پکڑے نا، تو سب پتہ چل جائے گا کون کتنے کھاتے میں، کون کتنے پانی میں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر جاگیرداروں پہ، جس کی زمین 10 ایکڑ سے زیادہ ہے، 10 سے لے کر 25 ارب روپے کا 25 ایکڑ کا سلیب بنائیے، 25 سے 50 کا سلیب بنائیے، اور 50 سے اوپر والے کا سلیب بنائیے۔ آپ کیلکولیٹ کیجئے، یہ دل اندر دور ہو جائیں گے۔ لیکن کوئی بات نہیں کرتا جاگیرداروں کے خلاف، کوئی آواز نہیں اٹھاتا ان لینڈ یہ جو پورے فیوڈل لارڈز ہیں ان کے خلاف، اس لیے کہ ہر پارٹی میں یہ طاقتور لوگ ہیں، فیصلے کرنے والے یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہر حکومت کا، چاہے وہ نگراں ہو یا غیر نگراں ہو، اس کا حصہ بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پر ٹیکس لگاؤ اور ساتھ ساتھ ان پورے فارمولے پہ عمل کرو۔ بجلی کے بلوں سے ٹیکس کا نظام ختم ہونا چاہیے۔ اگر ٹیکس سارا بلوں میں لگا کر دینا ہے تو ایف بی آر کیا کرتا ہے؟ پھر یہ سارا عملہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے، ساری چیزیں بلوں میں لگا کے دیں گے اور قیمتوں میں اس کی کمی کی جائے۔ اس لیے کہ جب نیپرا میں ہیئرنگ ہو رہی تھی، اس وقت ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ طوفان آ جائے گا، نہیں سن رہے تھے چیئرمین نیپرا صاحب، چلے گئے وہ، جتنا عرصہ بھی رہے اچھی اچھی باتیں کر کے چلے گئے، اب تازہ دم آ گئے، وہ بھی یہی کریں گے۔ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ جو خلاف ورزی کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں موجودہ چیئرمین نیپرا سے، آپ کا فیصلہ موجود ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور اس جگہ سے جہاں سے چند لوگ بل ادا نہیں کر رہے، آپ اس علاقے کی بجلی نہیں کاٹ سکتے، وہاں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے فیصلے کے خلاف اگر کے الیکٹرک 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے تو اس مافیا کو کیوں نہیں لگام دیتے؟ یہ کے الیکٹرک مافیا کیوں خون نچوڑ رہا ہے لوگوں کا؟ ذرا سی اس کے خلاف ایک واقعہ ہو گیا تو پوری حکومت اٹھ کر سامنے آ گئی، ایف آئی آر کاٹ دی، پھر مافیا تلافیہ کرنے کے لیے ایجنٹ سامنے آ گئے، دھوکے باز قسم کے لوگ جو ہمیشہ بیچتے ہیں کراچی کو۔ یہ سب کچھ کرتے ہو، لیکن جو خود کے الیکٹرک مافیا خلاف ورزی کر رہا ہے، عدالتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نہیں کر سکتے لوڈ شیڈنگ اس طرح سے۔ اور پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کے الیکٹرک کے اوپر کے پاس جنریشن کی کا لائسنس کیوں ہے جب اس نے اپنی کوئی کارکردگی اس میں دکھائی نہیں ہے؟ وہ سیدھا پلانٹس کو چلایا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ پیسے ہم پر پڑتے ہیں۔ پھر میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں بجلی ایکسس ہے، زیادہ ہے، صلاحیت بھی زیادہ ہے، تو کے الیکٹرک کیوں بجلی بنائے؟ نیشنل گرڈ سے بجلی ملنی چاہیے ہمیں۔ اس کے نتیجے میں آپ قیمتیں کم ہو جائیں گی، اور ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے زیادہ کمپنیوں کو آپ لے کر آئیں۔ کیوں آپ جو سولر سسٹم ہے، اس پہ نیٹ میٹرنگ ہے، اس کے اوپر رکاوٹ بنتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو آزادی نہیں دیتے کہ وہ اپنی بجلی خود پروڈیوس کریں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا دھندا ہے۔ یہ مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اسی لیے زیادہ لوٹتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، اور پھر ہمیں بیوقوف بناتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہم بچ نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، آئیں پرائم منسٹر قوم کے سامنے بیٹھے، ہم بھی بیٹھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں ان کو کیا کیا کر سکتے ہیں آپ، پھر وہ بھی بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہماری بات جائز ہو، پوری قوم کے سامنے مناظرہ کیجئے۔ مناظرہ کا لفظ ذرا مختلف ہے، قوم کے سامنے ڈیبیٹ کیجئے، تاکہ پوری قوم دیکھے کہ ہم آپ کو جو تجاویز دے رہے ہیں وہ قابل عمل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے قابل عمل تو بتائیں، اور قابل عمل ہے تو قبول کریں۔ یہ ہمت پیدا کریں کاکڑ صاحب۔ ٹھیک ہے وہ نئے آئے ہیں اور آتے ہی ان پر استاد پڑھی ہے، لیکن انہوں نے بھی تو لیکچر بازی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ قوم کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں معاشرہ ایسا ہوتا ہے، نوجوان ایسے ہوتے ہیں، ہمیں یوں کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ ساری نصیحتیں غریب اور مڈل کلاس کے لیے ہوتی ہیں، حکمران طبقے کی نشاندہی نہیں کرتے، چوروں کی نشاندہی نہیں کرتے، ڈاکوؤں کی نشاندہی نہیں کرتے، بڑے ڈاکوؤں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور قوم سے کہتے ہیں ہمیں اچھا بچہ بن کے رہنا چاہیے۔ تو اس طرح نہیں چلتا، اوپر سے معاملات کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اور اگر ہماری تجاویز صحیح ہیں تو اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے جماعت اسلامی بجلی کے ان بلوں، مہنگائی، چینی مافیا، آٹا مافیا، اور یہ پورے مافیاز جو آئل مافیا، اس کے خلاف ہم عوام کو منظم کر رہے ہیں اور پرامن مزاحمت کی ایک زبردست قسم کی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کراچی میں بھی اپنے احتجاج کے سلسلے کو بڑھائیں گے، گلی محلوں کی سطح پر، اور گورنر ہاؤس پر بھی دھرنا دیں گے، اور کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پر بھی دھرنا دیں گے، اور 1-2 دن میں ہم اپنا پورا پروگرام چاک آؤٹ کر کے
اس تحریک کو تیز تر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرانزیشن پیریڈ یعنی جو لوکل مسائل ہیں ہمارے، ابھی آپ نے دیکھا کہ مواج کوٹ میں بھی ایک بچی 3 سال کی بچی کھلے گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئی۔ میں گیا تھا وہاں پر۔ یہ مواج کوٹ وہ علاقہ ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے، قبضہ، جہاں انہوں نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے لوگوں کو، اور اتنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے کہ فیس سیونگ کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے تو لوگ جاتے ہیں پارٹی کے لوگ اور کم از کم ارد گرد کی تو چیزیں ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ان ظالموں نے اسی گلی کے ڈھکنوں کو آج تک وہاں 5-6 ڈھکن تو میں نے خود دیکھے جو کھلے ہوئے تھے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچ اور یہ سندھی ہماری جیب میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے، یہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ بات سمجھ لیں آپ پیپلز پارٹی کے وڈیرے کہ اب سندھی اور بلوچ ان کے چنگل سے نکل رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب ان کے اوپر ظلم کی سیارات مزید طویل نہیں ہو سکتی۔ دیکھو رانی پور میں لوگوں نے کیسے احتجاج کیا ہے، تاریخ میں پہلی مرتبہ لوگ نکل کر کھڑے ہوئے ہیں جب سراج الاقصی وہاں پر پہنچے ہیں۔ دیکھو شکارپور میں اور کنکوٹ میں کتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں اس پوری ڈکیت مافیا کے خلاف، اور جو تاوان وصول کرنے والے لوگ ہیں، یعنی آپ دیکھیں اقلیتیں تک محفوظ نہیں ہیں، ان کے تاجروں کو پکڑ پکڑ کے ہندوؤں کے یہ پوری دنیا میں ہمیں بدنام کر رہے ہیں، اور ان ڈکیتوں کے خلاف پیپلز پارٹی نہیں بولتی، ان کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف اس لیے نہیں بولتی کہ اس کے سرپرست یہ لوگ ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کچے اور پکے دونوں کے ڈاکوؤں کے خلاف ٹارگیٹڈ ایکشن لیا جائے۔ یہ جو فوجی آپریشن کے نام پر کام ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا، ٹارگیٹڈ ایکشن رینجرز لے، جس طرح 2013 کے بعد ٹارگیٹڈ ایکشن ہوا تھا تو اس کو سب نے سپورٹ کیا تھا، ہم نے بھی سپورٹ کیا تھا۔ تو ہمیں کسی بڑے عوامی فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، عوام چور نہیں ہے، عوام ڈاکو نہیں ہے، عوام اسٹریٹ کرمنل نہیں ہے۔ چند لوگ ہیں ان کو پکڑیں، آپ ان کے سرپرستوں کو پکڑیں، ان کے سہولت کاروں کو پکڑیں، ان ڈاکوؤں کو اسلحہ پہنچانے والوں کو پکڑیں، ان کرپشن کرنے والے اور سسٹم چلانے والوں کو پکڑیں۔ باتیں بہت ہو رہی ہیں لیکن سندھ میں اور اسپیشلی کراچی میں زمینوں پہ قبضہ بھی جاری ہے، ناجائز تعمیرات بھی جاری ہیں، سسٹم چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ اب رکنا چاہیے۔ اور میں وزیر داخلہ سندھ کے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث صاحب، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ فوری طور پر اب یہ ایکشن آپ کے سامنے آنے چاہیے تاکہ جو ہے پتہ چلے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گٹر کے ڈھکن ہیں یہ تک یہ حکومت 15 سال میں نہیں لگا سکی۔ اور آپ میئر صاحب، قبضہ میئر صاحب سے باتیں سنیں، کبھی وہ ڈھکن کی فیکٹری کے افتتاح میں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ انڈر پاس کے میں پیورز لگا کر اونچے نیچے اس کا جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو نہ ایسا لگتا ہے کہ معلومات نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ان کو کوئی غم نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ جو ہے بس ہمارے پاس ہی رہے گا۔ تو یہ بات اب پیپلز پارٹی کو سمجھ لینی چاہیے کہ اب پیپلز پارٹی کے دوبارہ آنے کے امکانات سندھ میں معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ بلاول صاحب کا پروجیکٹ تو ویسے ہی کریش کر چکا ہے جہاز، وہ تو کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لیکن اب سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کے امکانات معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے جو آپ کے پاس چیز موجود ہے اختیار کی صورت میں آپ استعمال کریں۔ واٹر بورڈ آپ کے پاس ہے، اور ڈھکن کی فیکٹریاں نہ لگائیں، جو طریقہ کار موجود ہے اس کے مطابق کام کریں۔ یہ کام تو دوسرے لوگوں کو ہے، فیکٹری تو وہ لگائے گا جو تاجر ہوگا، جو اپنی فیکٹری پرائیویٹلی لگائے گا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ یہ فیکٹریاں لگا لگا کے دھوکہ دیں۔ اب پچھلے دنوں ڈھکن تقسیم کی جو انہوں نے تقریب کی تھی اور اس میں اعلان کیا تھا، اس میں تو دیے نہیں، کہا کہ اگلے ہفتے سے اتنے ڈھکن ملیں گے، لیکن بتائیں میئر صاحب کے کتنے ڈھکن دے دیے انہوں نے۔ تو اب یہ بچے جو گر گر کر مر رہے ہیں، کبھی میمن گوٹ میں آپ دیکھیں نا، پچھلے سال میں 60 کے قریب یہ واقعات ہو گئے، اور کتنے تو ایسے ہیں۔ میں جب وہاں پر گیا بچی کی تعزیت کے لیے تو ہمارے جماعت کے ساتھی نے بتایا کہ اس وقت ہم نے وہاں بلدیہ ٹاؤن میں ایک بچہ گر گیا تھا، ہم نے فوری طور پر الحمدللہ نکال لیا اسے۔ کتنے واقعات تو ایسے ہوتے ہوں گے، کوئی موجود ہوتا ہے تو نکال لیتا ہے، جو موجود نہیں ہے تو مر جائیں بس۔ یہ ہے ان کا کام۔ گلشن اقبال کا وہ ابھیان ابھی تک ماں باپ تلاش میں ہے کہ شاید وہ زندہ ہو اور کہیں نکل گیا ہو، وہ بھی اسی طرح گرا تھا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ کیا بیتتی ہے لوگوں کے اوپر، لیکن ان ظالموں کے کانوں پہ جوں نہیں رہتی۔ پھر یہ ٹرانزیشن پیریڈ جس کو انہوں نے ٹاؤنز کی سطح پہ ختم کیا ہے، اچھا کیا ہے، لیکن یہ کیسا پیریڈ ختم کیا ہے جس میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ عملہ کتنا ہوگا، گاڑیاں کس کو کتنی ملیں گی، دفتر ابھی تک پورے نہیں ہیں۔ اسی طرح یو سیز کی تو ٹرانزیشن ختم ہی نہیں کی انہوں نے۔ تو یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ یہ جو پیپلز پارٹی مسئلہ چھوڑ کر گئی
تاکہ یہ اسی میں الجھتے رہیں اور پھر اگلا الیکشن میں ہم قبضہ کر لیں. وہ خواب تو ان کے بکھر جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ وقت ہے، اس میں فوری طور پر نگراں حکومت کا یہ کام ہے. میں سی ایم صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ ٹرانزیشن پیریڈ کو نہ صرف یہ کہ یہ ختم کریں بلکہ منصفانہ طریقے سے تمام چیزیں تقسیم کریں. اور یہ جتنا بھی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، یا یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے، یا اسی طرح سے ایس بی سی، اس کو ڈیوالو کریں. ڈیوالو کا مطلب ان سے زیادہ کون قانون جانتا ہے مقبول باقر صاحب سے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر آف پاور. اس میں مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات منتقل کیے جاتے ہیں، ڈیلیگیٹ نہیں کیے جاتے. آپ ماتحت کریں ٹاؤنز کے اور یو سیز کے اس واٹر بورڈ کے عملے کو، آپ دیکھیں رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ صرف جماعت اسلامی کے ٹاؤن میں کریں، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے ٹاؤن میں بھی یہ کام کریں. پھر دیکھیں گے کس کی کتنی پرفارمنس ہے. سب کو اختیار دیں. تو واٹر بورڈ کا عملہ بھی اگر ماتحت ہوگا، ماتحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ہائر کر سکیں، آپ فائر کر سکیں، آپ اس کی سیلری روک سکیں، آپ منتقل کر سکیں، ٹرانسفر اور پوسٹنگ کر سکیں. اگر ٹاؤن کا چیئرمین واٹر بورڈ اور سیوریج بورڈ کے عملے کو وہ چینج نہیں کر سکتا تو اس کا اختیار کوئی نہیں ہے. یہ تو محبت کی باتیں ہیں، کسی نے مان لی کسی نے نہیں مانی. کچھ اچھے افسر ہوتے ہیں مان لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے وہ نہیں مانتے. اسی طرح کچرا چننے کا نظام دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے پاس اختیار نہ ہو، انڈیپینڈنٹ ایک پیرلل سسٹم چل رہا ہو. تو ڈیولیوشن آف پاور جس کا فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا، اب نگراں حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم جو ہے وہ نگراں ہیں، وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس فیصلے کی روشنی میں. آرڈیننس کے ذریعے گورنر سے آرڈیننس لیں، نافذ کریں، اور جب اسمبلی آئے گی وہ اس کو اوکے کر دے گی. تمام ٹاؤنز اور یو سیز کی سطح پر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے عملے کو ڈیوالو کریں. اسی طرح سے یہ جو ہمارا کچرا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو ڈیوالو کریں. اور اسی طرح سے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کیا مانی بھائی؟ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ بلڈنگ کنٹرول کیسے ہو گئی؟ پھر یہ جو ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، یہ جو ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور اسی کے تحت سسٹم چل رہا ہے. ذرا سا کسی کا نام لے تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور اب تو خبریں آ رہی ہیں، ہم اس لیے اس کو بیان نہیں کر رہے کہ ابھی تک سوشل میڈیا پہ ہیں. جب بھی اتھینٹک خبریں مل گئیں کہ کون کون پکڑا گیا اور کتنے کتنے ارب روپے، اس کو ایکسپوز بھی کریں گے تو قوم کے سامنے لائیں گے بھی. تو اس لیے شہریوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، نگراں حکومت اس کو حل کرنے کی یہ ایک کارروائی کرے، اقدامات کرے. یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹ سکتی کہ ہمارے ذمہ کوئی کام نہیں ہے. اسی طرح ظاہر ہے کہ باقی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس کو انشاءاللہ مردم شماری اور اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا آپ سب یہ بتائیے گا کہ مرتضیٰ آپ نے کہا ہے کہ جو گٹر کے ڈھکن کی فیکٹری انہوں نے لگائی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی او ڈی پر تمام جو ڈھکن ہے وہ تقسیم بھی کریں، دے بھی رہے، لیکن جو منتخب چیئرمین ہے وہ لینے نہیں آ رہے. بہت ہی فضول بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو مطلب وہ اس بات وہ بادشاہ سلامت ہیں کہ انہوں نے 4 ڈھکن بنا دیے. مرتضیٰ وہاب نے 4 ڈھکن بنا دیے، اب 4 ڈھکن لینے کے لیے چیئرمین آئے. کیوں بھائی؟ آپ کے ڈھکن ہم کیوں لیں؟ آپ اپنے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا عملے جو پورا کا پورا موجود ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ سیوریج بورڈ کا کام ہے کہ وہ گٹروں کے اوپر ڈھکن لگائیں. وہ یو سی چیئرمین کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ لیں اور چیئرمین کو بتائیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ ہم نے لگا دیا ہے، آئیں ہم مل جل کر جو ہے اس کی حفاظت بھی کریں اور کام بھی کریں. تو کوئی چیئرمین بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے جگہ پہ یہ جو بات ہے نا، اور یہ بالکل غلط بات ہے. کتنے ڈھکن تیار ہیں اور کتنا آپ نے فراہم کیے ہیں، اس طرح کی چھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے جناب. بہت شکریہ جناب.